لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات اذان محترم سورہ یاسین کی اس آیے شریفہ کے ضمن میں آپ مسلسل گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں کہ جس گفتگو میں اس خطبے کا تذکرہ ہے جسے دربار شام میں ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا نے کچھ اس انداز میں بیان فرمایا تھا کہ جس خطبے کی بنا پر اس یزید کی مملکت میں اور اس کے محل میں وہ دراڑیں پیدا ہوئیں کہ پھر نہ صرف یہ کہ ملوکیت یزید پر ختم ہو گئی بلکہ خلافت کی بھی چولیں ہل گئیں۔ امام نے وہ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس خطبے میں امام نے اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو واضح فرمایا۔ ایک جملہ اس خطبے سے متعلق کہتے ہوئے آج کی گفتگو کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ جس موقع کے اوپر مولا نے اس منبر پہ جانے کے لیے اجازت کا ذکر کیا اور یہ بھی عرض کیا کہ امام نے کیوں اذن اور اجازت کا مطالبہ کیا، ورنہ امام معصوم کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا سبب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ جب امام نے اجازت کا ذکر فرمایا تو اس موقع کے اوپر یہ جملہ کہا تھا یزید نے کہ اگر یہ منبر پر گئے ان یسعد، اگر یہ منبر پہ گئے لم ینزل حتی فضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، یہ تب تک منبر سے نہیں اتریں گے جب تک کہ میری رسوائی اور پورے آل ابی سفیان کی رسوائی نہ کر لی۔ یہ جملہ ہے یزید کا۔ مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے کہ یزید نے یہ بات کیوں کہی، اس لیے کہ ابھی تو امام نے خطبہ دیا نہیں ہے۔ خطبہ دینے سے پہلے کیسے پتہ چل گیا کہ پھر پورے آل ابی سفیان کی رسوائی ہونی ہے؟ لیکن جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ توجہ فرمائیں، امام کا پورا خطبہ آج تقریباً آدھا خطبہ آپ کے سامنے مکمل ہو جائے گا اور کل مکمل طور کے اوپر خطبہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔
یہ پورا خطبہ، چاہے آج کی گفتگو چاہے کل کی گفتگو، آپ اس گفتگو میں تقریباً جو کل بھی عرض کیا تھا، یعنی 3 دن کی اس گفتگو میں آپ کہیں بھی دیکھیں امام نے نہ تو یزید کو برا بھلا کہا ہے، نہ یزید کے باپ کو، نہ یزید کے دادا کو برا بھلا کہا ہے، لیکن امام نے جو فضائل بیان فرمائے ان فضائل میں وہ باتیں پوشیدہ تھیں کہ خود بخود وہ جو اردو زبان میں کہتے ہیں کہ نشیب میں پانی جا کے ٹھہرتا ہے، خود بخود یزید کو یہ محسوس ہوا کہ امام نے فضائل میں وہی گوشے انتخاب کر کے پیش کیے کہ جن کی بنا پر خود یزید کی رسوائی ہوئی ہے۔ یعنی آپ متوجہ ہوئے، امام نے دونوں ذمہ داریوں کو کہ جو ہم سب کے لیے قرار دی گئی ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کی شکل میں تولا ہونا چاہیے، دشمنان اہل بیت سے بیزاری کی شکل میں تبرہ ہونا چاہیے، امام نے یہ دونوں کام مکمل کر دیے۔ ایک خطبہ دیا کہ جس خطبے میں جب فضائل بیان کیے تو یہ تولا ہو گیا اور خود بخود دشمنان اہل بیت اطہار کے لیے وہ تبرہ بن گیا۔ کس طرح سے یہ تبرہ بنا، اب آج سے آپ سنیے کہ مولا کی تقریر کا وہ جملہ کہ جو امام نے فرمایا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ پروردگار کی طرف سے ہمیں 6 خصلتیں ملی ہیں اور 7 پروردگار کی طرف سے ہمیں فضیلتیں عطا کی گئی ہیں، کہ جن میں ارشاد فرماتے ہیں مولا وہ 7 فضیلتیں کہ جن کو امام نے بیان فرمایا، سنیں مولا فرماتے ہیں کہ وَأُعْطِينَا، اللہ کی طرف سے جو ہمیں عطا کیا گیا، یہ بِأَنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ مِنَّا، جو اللہ کے منتخب نبی ہیں وہ میرے گھرانے کے ہیں۔ یہ پہلا جملہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، اور سب سے زیادہ سچ بولنے والی ذات امیر المؤمنین کی وہ میرے خاندان کے ہیں۔ خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مولا سامنے والے کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ صداقتوں کا مرکز ہمارا گھرانہ ہے، اور وہ حدیث کے جو ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، کہ اِنَّ وَآلَ أَبِي سفیان اہل بیتین، ہم اور ابو سفیان کے گھرانے والے یہ 2 خانوادے ہیں، 2 خاندان ہیں۔ تخاصم فی اللہ، ہمارا جو اختلاف ہے کوئی فیملی میٹر نہیں ہے، ہمارا جو اختلاف ہے کوئی زمین کا پراپرٹی کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختلاف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ تخاصم فی اللہ، ہم لوگوں کا جو اختلاف ہے وہ ذات پروردگار کی بنا پر ہے۔ قلنا صدق اللہ وقالوا کذب اللہ، ہم نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی اللہ کہتا ہے وہ صداقت پر مبنی ہے، جبکہ یہ گھرانہ اعلان کر رہا ہے کہ ذات پروردگار کی بارگاہ سے صداقت نہیں، معاذ اللہ جھوٹ آ رہا ہے۔ آپ نے محسوس فرمایا، یعنی وہ جو خاندانی اختلاف ہے وہ 2 چیزیں ہیں، صداقت اور کذب۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جھوٹ ان کے خاندان کی روش ہے، صداقت ہمارے خاندان کی روش ہے، اور اسی لیے یزید کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امام نے فرمایا کہ سب سے بڑا سچا میرے خاندان میں ہے۔ اب خود طے کر لیں کہ یزید کے گھرانے میں کون ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ فرماتے وہ من الطیار، وہ جعفر طیار کے جنہیں پروردگار عالم نے جنت میں 2 پر دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں، وہ یزید کے گھرانے کے نہیں میرے گھرانے کے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ فرماتے ہیں وَمِنَّ اسد اللہ واسد رسول، ہمارے ہی گھرانے میں اللہ کا شیر اور رسول اللہ کا شیر۔ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، اور اس سے مراد کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جناب امیر حمزہ کے القاب میں ایک لقب جو خود رسالت مآب نے عطا فرمایا تھا وہ اسد اللہ اور اسد رسول اللہ ہے۔ آپ کا لقب یہ تھا کہ آپ اللہ اور رسول اللہ کے شیر ہیں۔
البتہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار امیر المؤمنین کو اسد اللہ خود رسالت مآب نے قرار دیا ہے، اور یہ وہ لقب ہے کہ جو مطلقاً ہے، وہ علمی بحث سے اس میں مجھے نہیں جانا ہے۔ جناب امیر حمزہ کو صرف جنگ کے میدان کے لیے اللہ کا شیر کہا گیا، اور امیر المؤمنین کو دنیا کے ہر میدان کے لیے اللہ کا شیر قرار دیا گیا۔ لیکن جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، مولا دربار یزید میں کھڑے ہو کر جناب حمزہ کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ دربار یزید میں جناب حمزہ کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جناب حمزہ کا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو کربلا میں شہید ہوا۔ جناب جعفر طیار کا ذکر تھا تو بہرحال ان کی نسل سے جناب عون اور جناب محمد شہید ہوئے ہیں، لیکن جناب امیر حمزہ کا تذکرہ یزید کے دربار میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو میں ذرا سا پیچھے ماضی میں آپ کو لے کر جاؤں۔ ایک جنگ ہے جنگ احد۔ اس میدان احد میں جس موقع پر جناب امیر حمزہ آئے ہیں، اس میدان میں ایک لیڈی نے اپنے غلام سے یہ شرط رکھی کہ اگر حمزہ کو تم نے قتل کر دیا تو میں بہت سارا مال و متاع تمہیں دوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ وقت کے لیے تمہاری زوجیت میں آ جاؤں گی۔ مجھے اس سے بحث نہیں کرنا ہے کہ اس نے امیر حمزہ کی شہادت کے بعد اس غلام کے لیے کیا کیا نعمتیں دیں، لیکن اسی عورت نے جناب امیر حمزہ کی شہادت کے بعد ان کے جسم سے توہین کرتے ہوئے ان کے کلیجے کو نکالا اور اس کو چبانے کی کوشش کی، اور کلیجے کے بعض ٹکڑوں کو اپنے گلے میں ٹانگ کر یہ ٹہل رہی تھی، اور اسی عورت کی بنا پر یہ پورا گھرانہ کیا کہلاتا تھا؟ ابن آکلۃ الاکباد، یعنی جگر چبانے والی عورت کے بچے۔ اب آپ متوجہ ہوئے یہ عورت کون تھی اور یزید سے رشتہ کیا تھا؟ یہ عورت کوئی اور نہیں تھی، وہ یزید کی دادی تھی۔ اب آپ سمجھے یزید کے دربار میں اس ہندا کا تذکرہ کرتے ہوئے امام کا یہ کہنا کہ جن کا جگر چبایا گیا تھا وہ امیر حمزہ میرے گھرانے کے تھے، اور جگر چبانے والی تیرے گھرانے کی تھی۔ صلوات بیت محمد و آل محمد پہ۔ واسد رسول، ہمارے گھرانے کے جناب امیر حمزہ تھے، تمہارے گھرانے کے نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنَّا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فاطمہ البتول۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی گھرانے کی وہ خاتون ہیں کہ جو تمام عورتوں کی سردار ہیں، جن کا نام نامی بھی لیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ بتول ہیں۔ بتول اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ بھی نہ آئے کہ جب وہ عبادتوں سے محروم ہو جائے۔ متوجہ ہوئے؟ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو عبادت سے اسے محروم کر دے۔ طہارتوں کا وہ مرکز ذات ہوتی ہے جسے پروردگار بطول قرار دے۔ اللہ رب العزت نے رسالت مآب کی بیٹی کو بطول بنایا، اور اس دربار میں امام کا اپنی دادی کو بطول کہہ کر پکارنا بتا رہا ہے کہ میری دادی کو پہچانو، وہ بطول ہیں۔ تم اپنی دادی کی خبر لو جو نجاستوں کا مرکز ہے۔ وَمِنَّا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فاطمۃ البتول، وہ ہماری دادی ہیں۔ اور اس میں کوئی اچھا آپ اگر غور کریں پورا خطبہ آپ دیکھ لیجئے، میں آگے بڑھ رہا ہوں لیکن بیچ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پورا خطبہ دیکھ لیجئے، امام نے کہیں بھی اپنا نام نہیں لیا ہے۔ اور ایک جملہ اور البتہ یہ مصائب سے متعلق ہے لیکن میں عرض کر دوں، پورا خطبہ آپ دیکھیے، پرسوں کل کی گفتگو میں بات آئے گی کہ امام نے کس طرح سے اپنے بابا کی مظلومیت کو بتایا، سرکار سید الشہداء کی شہادت اور ان کے بعد اسیر کیا جانا، یہ سب بیان کیا، لیکن ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں کس مجبوری کی حالت میں، کس مظلومیت کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہا ہوں، اس کا ذکر نہیں کیا۔
یہ عجیب ہے، ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا مجھے کتنے تعزیانے لگے، مجھے کتنے مشقتوں میں رکھا گیا، میرے گلے میں، میری کمر میں، میرے پیروں میں کس طرح سے زنجیریں بندھی، کوئی اپنی مظلومیت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ عجیب ہے، بابا کی مظلومیت، سیدانیوں کی مظلومیت، اسیروں کا تذکرہ، یہ ساری باتیں ہیں، اپنا نام کہیں نہیں لیا امام، یہ عجیب ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی گھرانے کی سید نساء عالمین ہے، وَمِنَّا سِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ہمارے ہی گھرانے میں وہ رسول کے دو بیٹے ہیں، نواسے ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عجیب ہے، جنت کے جوانوں کے سردار کا تذکرہ یزید کے بھرے دربار میں ہو رہا ہے۔ وہ یزید جو ابھی تک کہہ رہا تھا کہ یہ سب خارجی ہیں، ان کا تعلق نہ اسلام سے ہے، نہ دین سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ شریعت سے ہے، نہ رسالت مآب سے ہے، اسی کے دربار میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم دین والے ہیں بلکہ ہم کو پہچانو تو ہم تو جنت کے جوانوں کے سردار کے خاندان سے ہیں۔ یہ عجیب مرحلہ ہے، ہم جنت کے جوانوں کے سردار کے گھرانے سے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آخری جملہ، وَمِنَّا الْمَهْدِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَمِ يُقَاتِلُ السُّفْيَانِي، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ مولا فرماتے، البتہ بعض روایتوں میں یہ جملہ نہیں آیا ہے لیکن اکثر روایتوں میں آیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ وہ آخری ہمارا وارث کہ جو ساری امتوں میں جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ مہدی ہمارے ہی گھرانے سے ہے۔ بات تو مکمل ہو گئی تھی، بات مکمل ہو گئی تھی، یہ بات کا یہ جملہ کہ یقاتل السفیانی، وہ ہے میرا وارث کہ جو سفیانی سے جنگ کرتے ہوئے اسے قتل کرے گا۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ آپ کی توجہ ہے؟ ایک آخری شخص ہے، ہمارے دو علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما ہے، ایک آخری شخص ہے کہ جس کا نام ہے عثمان۔ یہ وہ آخری شخص ہے کہ جو آخری امام کے مقابل میں آ کر کھڑا ہوگا، اور انبسا، یہ انبسا کا لڑکا ہے، عثمان بن انبسا، یہ عثمان بن انبسا آخری امام سے جنگ کرے گا، اور آخری امام کے دست مبارک سے جب تلوار چلے گی تو اس کا قلع کما ہو جائے گا، یہ قتل ہو جائے گا۔ اس کا ذکر چھٹے امام نے بھی، وہ جو حدیث میں نے ابھی نقل کی تھی کہ ہم دو گھرانے ہیں کہ آپس میں جھگڑا ذات پروردگار کے لیے ہے، اس حدیث میں بھی آخری جملہ ہے۔ میں وہ حدیث عرض کرتا ہوں تب پھر واپس آتا ہوں یہاں پہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا اللہ کے لیے ہے۔ پہلا اختلاف فرماتے ہیں کہ وہ ابو سفیان قاتل رسول اللہ، پہلی جنگ ہے کہ جس میں ابو سفیان سامنے آیا، رسول اللہ سے جنگ ہوئی ہے۔ دوسری جنگ وقاتل معاویۃ ابی سفیان امیر المؤمنین علی ابی طالب، مولا فرماتے دوسری جنگ وہ ہے کہ جس جنگ میں اسی ابو سفیان کا لڑکا ہے کہ جس نے ہمارے جد امیر المؤمنین سے جنگ کی ہے صفین میں۔ اور تیسری جنگ فرماتے ہیں وقاتل یزید بن معاویہ بن ابی سفیان الحسین بن علی، میدان کربلا میں اسی ابو سفیان کا پوتا ہے کہ جس نے میرے جد امام حسین سے جنگ کی ہے، اور ایک جنگ باقی ہے والسفیانی یقاتل القائم، اور جو آخری سفیانی ہوگا وہ ہمارے آخری وارث سے جنگ کرے گا۔ یہاں پر میں رک کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم دو جنگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وہ جنگ ہے کہ جو کربلا میں ہو چکی ہے، ایک وہ جنگ ہے جو ہونے والی ہے۔ اگر کل کی جنگ میں امام حسین نے کچھ اصحاب کا انتخاب کیا تھا تو کل جو آنے والی جنگ ہے اس میں بھی تو اصحاب کی ضرورت ہوگی۔ یہ کل کی آنے والی جنگ میں اصحاب کہاں سے آئیں گے؟
اصحاب کے وہی معیار تو ہونے چاہیے جو کل امام حسین نے اصحاب کے انتخاب میں معین فرمائے تھے. ان کا ذہنی طور کے اوپر آمادہ ہونا ضروری ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کس سے جنگ کر رہے ہیں. عقیدے کے معاملے میں پختہ ہونا چاہیے. عمل کے میدان میں طاقتور ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. اب آپ سمجھے یہ ہم مجلسیں کیوں کرتے ہیں, یہ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں, یہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں, یہ ہم فرش عزا پہ کیوں آ کر بیٹھتے ہیں. ان سب کی بس ایک وجہ ہے, وہ آخری حسین آنے والا ہے. اس کو میدان جنگ میں اصحاب کی ضرورت ہے. یہ اصحاب اسی فرش عزا سے اٹھ کے جائیں گے. ہونی ہے سفیانی سے. اس کا نام ہے عثمان بن عنبسہ, لیکن اس کا جو ٹائٹل آیا ہے وہ ابو سفیان کے گھرانے سے ہونے کی بنا پر سفیانی آیا ہے. شاید اب آپ متوجہ ہو گئے کہ میرے مولا نے جب 7ویں فضیلت بیان فرمائی تو بس یہ نہیں کہا کہ وہ آخری مہدی ہمارے گھرانے سے ہوگا, بلکہ یہ بھی فرما دیے کہ یقاتل السفیانی, یزید وہ جو ہمارا آخری وارث آ رہا ہے وہ تمہارے آخری وارث کو قتل کرنے آ رہا ہے. یقاتل السفیانی, اس آخری اس گھرانے کا انسان منحوس ترین انسان ہوگا کہ جس سے جب جنگ ہوگی. اچھا یہ اتفاق ہے, یہ سفیانی والی روایت ہمارے وہاں تو نہایت درجہ معتبر ہے. یہ بقیہ فرقوں کے وہاں اسی لفظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. ان کے وہاں بھی یہ سبھی مانتے ہیں کہ جس نے اسلام کو کل قبول کیا تھا اسی کا لڑکا میدان کربلا میں آیا امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے, اور اسی کا لڑکا ہوگا جو وارث پیغمبر سے جنگ کرے گا. یعنی یہ پورا گھرانہ وہ ہے کہ جس گھرانے میں ہمیشہ آل رسول سے جنگ کی ہے. خود ابو سفیان نے رسول اللہ سے جنگ کی ہے, اس کے لڑکے نے امیر المؤمنین سے جنگ کی ہے, اس کے پوتے نے امام حسین سے جنگ کی ہے, اسی کے وارث کی جنگ ہوگی آخری امام سے. ایسے گھرانے کا یزید ہے, اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے امام نے یہاں پر یہ 7 فضیلتیں بیان فرمائیں. پہلی فضیلت کہ اللہ نے رسول ہمارے گھرانے میں رکھا. دوسری فضیلت اللہ نے صدیق امیر المؤمنین کو ہمارے گھرانے میں رکھا. تیسری فضیلت پروردگار نے جعفر طیار کو ہمارے گھرانے میں رکھا. چوتھی فضیلت پروردگار نے جناب حمزہ کو ہمارے گھرانے میں رکھا. پانچویں فضیلت جناب سید عالمیان کو ہمارے گھرانے میں رکھا. چھٹی فضیلت امام حسن اور امام حسین جو جوانوں کے سردار ہیں, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, ان سب کو ہمارے گھرانے میں رکھا. ساتویں اور آخری فضیلت کہ آخری امام کو ہمارے گھرانے میں رکھا. ہم نے اپنا گھرانہ بتا دیا, یزید اب تم بھی اپنا گھرانہ بتا دو. آپ متوجہ ہوئے, جو تولا تھا اس میں خود بخود تبرہ آ گیا. مولا نے یہ 7 فضیلتیں بیان فرمائیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ من یعرفنی فقد یعرفنی, جو مجھے جانتا ہے اس مجمع میں وہ ٹھیک جانتا ہے تو ٹھیک ہے. ومن لم یعرفنی, لیکن جو نہیں جانتا, فقد انبأتہ حسبی و نسبی, میں اس کے لیے اپنا حسب اور اپنا نسب بیان کیے دیتا ہوں. میں کون ہوں میں دہرائے دیتا ہوں, اچھے سے بیان کیے دیتا ہوں. کون ہوں اب سنیے آپ. فرماتے انا ابن مکہ و منا, میں مکے اور منا کا بیٹا ہوں. انا ابن زمزم و صفا, میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں. یہ خانہ کعبہ کی جتنی علامتیں ہیں امام نے سب کا خود کو بیٹا قرار دیا, لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ جس پہ بڑی تاکید ہمارے بعض علماء نے کی ہے. ابھی تک فرما رہے کہ نحنو یعنی ہم, اور اب فرماتے انا یعنی میں, دونوں میں فرق ہے. نحنو میں آپ نے سارے اہل بیت کو شامل کیا تھا, انا کہہ کر خود امامت کو واضح کیا ہے
کہ اب یہاں سے امام نے امامت کی عظمت کو واضح فرمایا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، قبلہ ہمارے موجود ہیں، امام نے کہیں بھی پورے خطبے میں مکے کا بیٹا میں ہوں، مینا کا بیٹا میں ہوں، مزدلفہ کا مشعر کا بیٹا میں ہوں، زمزم کا بیٹا میں ہوں، صفا اور مروہ کا بیٹا میں، ساری جو نشانیاں مکے کی ہیں، جو حج کی نشانیاں ہیں، سب کا اپنے کو بیٹا کہا ہے، لیکن پورے خطبے میں یہ نہیں کہا کہ میں مدینے کا بیٹا ہوں، نہیں کہا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گویا حج کا بیٹا ہوں، میں مکے کا بیٹا، حجر اسود کا وارث، سب کچھ کیوں خانہ کعبہ اور حج سے متعلق ہے؟ ایک وجہ ہے، شاید اس بات کو آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہوگا، کبھی کبھی انسان کوئی کام کرنا چاہے اور اس سے رہ جائے، چاہتا ہو لیکن نہ کر پائے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام کا شوق اگر رہا ہو تو پھر نتیجے میں اس کام کی بنا پر جھنجھلاہٹ اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ میں بات واضح کر دوں آپ کے لیے، ایک صاحب تھے، ایک زمانہ تھا دبئی جانے کے لیے بہت سارے چیک اپ بھی ہوتے تھے، ابھی تو ختم ہو گیا ہے، ابھی تو دبئی جانے کے لیے چیک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک زمانہ تھا دبئی جانے کے لیے بھی چیک اپ ہوتے جیسے آج سعودیہ کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے سارا کام ہو گیا تھا، یو پی سے آئے تھے بامبے تک، بڑا خرچہ بھی ہو گیا تھا، وہ جس ایجنٹ کے ذریعے سے جانا تھا اس میں بھی اچھا خاصا زمانے پیسہ لیا جاتا تو وہ پیسہ بھی دے دیا تھا، کچھ تقریباً 50-60 ہزار خرچ ہو گئے تھے، ویزا بھی آ گیا وہاں سے ان کا، لیکن اب جو چیک اپ میں وہ پہنچے تو ریجیکٹ ہو گئے، کوئی ان کے اندر کمزوری ایسی نکل آئی، شاید ان کے ہارٹ میں کچھ پرابلم تھی، کینسل، وہ نہیں جا سکتے۔ یہاں تک تو معاملہ پھر بھی ٹھیک رہا، اب وہ جب گھر واپس پہنچے تو اس گاؤں کے تھے، بعض یو پی کے گاؤں ہیں آپ جانتے ہیں کہ جہاں کے اچھے خاصے لوگ باہر ہیں، اس گاؤں کے اچھے خاصے لوگ دبئی میں، عالم یہ ہو گیا کہ کوئی کہتا تھا کہ میرے بیٹے کا دبئی سے خط آیا، کہ ان کو برا لگتا تھا، کسی نے کہا میرا بیٹا دبئی میں مثلا آج کل ترقی کر رہا ہے، ان کو بہت کھلتا تھا، یہاں تک کہ نوبت یہ پہنچ گئی کہ اگر ان کے سامنے کوئی دبئی کا نام لے لیتا تھا وہ گالیاں دینے لگتے تھے۔ کیوں؟ وہ اندر سے ان کو یہ احساس اب میں نہیں جا پایا، یہ دنیا والے جا رہے ہیں۔ آپ کچھ متوجہ ہوئے، یزید کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ یزید ایک ایسا حاکم تھا کہ جو کبھی حج کے لیے جا نہیں پایا۔ اب جب دربار میں کھڑے ہو کے امام نے کہنا شروع کیا کہ میں مکے کا وارث ہوں، میں زمزم کا وارث ہوں، میں صفا کا وارث ہوں، میں مینا کا وارث ہوں، اب آپ سوچئے کہ دل پہ کتنے صاحب لوٹ رہے ہوں گے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد پہ آپ پورا حج کا اپنے کو وارث بتایا۔ حاجیان کرام اس سال جب حج پہ گئے تھے تو یہ سب شام واپس آئے تھے، اور انہی کے بعد پھر امام اس شام میں آئے ہیں، اور اب آپ نے ان لوگوں کے درمیان جن میں کچھ ایسے تھے جو حج کر کے واپس آئے تھے، امام نے ان سب کو خطاب کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ تم زمزم کا پانی پی کے آئے ہو، میں زمزم کا وارث ہوں، تم مینا کی عبادتیں کر کے آئے ہو، میں مینا کا وارث ہوں، تم خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے ہو، میں کعبے کا وارث ہوں۔ آپ نے غور کیا، ساری دنیا جاتی ہے تاکہ حج کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، امام نے فرمایا کہ حج کا وارث میں ہوں، گناہوں کو معاف کرانا ہے، خانہ کعبہ جا کے معاف نہیں کراؤ گے، ہمارے پاس آؤ گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انا ابن من تدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پروردگار نے عرش کی بلندیوں پر بلا کے اتنا قریب کیا کہ پھر 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ انا ابن، میں وہ ہوں، انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں وہ ہوں کہ جس نے آسمانوں کی بلندیوں میں ملائکہ کو نماز پڑھائی۔ آپ نے توجہ فرمائی، جس موقع کے اوپر حضور ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ عرش کی بلندی پہ آپ
تشریف لے گئے، اس موقع کے اوپر سارے ملائکہ کے درمیان آپ نے جب نماز قائم فرمائی ہے تو یہ ملائکہ پیچھے کھڑے تھے۔ اچھا، عام ملک کا ذکر نہیں ہے، سارے بڑے بڑے ملائکہ جو دگج چوٹی کے ملائکہ تھے وہ سب پیچھے کھڑے تھے۔ بعض روایتوں میں انبیاء کا بھی تذکرہ ہے، یہ سب پیچھے کھڑے ہیں اور حضور اکرم نماز پڑھا رہے ہیں۔ انہی کے درمیان جناب جبریل بھی ہیں، وہ تو سید الملائکہ ہیں۔ اے جبریل، آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو تو پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جواب دیں گے، نادان، غلاموں کا کیا یہ اختیار ہے کہ وہ آقا کے برابر بڑھ جائیں یا آگے بڑھ جائیں؟ لیکن ایک بات سوچنے والی ہے، کیوں جبریل امین پیچھے کھڑے ہوئے؟ جبریل امین کو یہ اختیار نہیں ہے کہ پیغمبر کے ساتھ رہیں یا آگے بڑھ جائیں، پیچھے رہنا ہے۔ آپ نہیں پتہ اس جملے کو میں کہوں آپ کی خدمت میں، ظاہر ہے کہ علماء کرام موجود ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ متوجہ ہوں گے یا نہیں، لیکن بہرحال میں ادا کیے دیتا ہوں۔ جبریل کو تو یہ اختیار نہیں ہے کہ پیغمبر کی نماز میں آگے کھڑے ہو جائیں، اور بعض جاہل امتی کہتے ہیں کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی صاحب آگے نماز پڑھا رہے تھے۔ آخری دور میں آپ نے سنا ہے کہ حضور اکرم اب جب مسجد پہنچے تو پتہ چلا کوئی صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں، آپ معاذ اللہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ایسے راوی پہ بھی لعنت اور ایسی روایت پہ بھی لعنت۔ پیغمبر سے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ عظمت پیغمبر کا اقرار کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر رسالت ماں سے آگے کسی کو نہ کھڑا کیا جائے۔ کتنی بھی شخصیت آپ کی نگاہ میں محترم ہو، لیکن پیغمبر سے نہیں بڑھ سکتی۔ فرمایا انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں آسمان میں جس نے ملائکہ کو نماز پڑھائی اس کا بیٹا ہوں۔ وہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر کی بیٹی کا پوتا ہوں، فرمایا میں پیغمبر کا بیٹا ہوں۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بقیہ لوگ رشتوں کے فاصلوں کی بنا پر دور ہو جاتے ہیں، امامت کو پروردگار نے نبوت سے اتنا قریب کیا ہے کہ اب فاصلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، اور پھر فرماتے ہیں کہ انا ابن من اوحا بہ الجلیل بما اوحا۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، اس میں 2-3 منٹ چاہوں گا، اس لیے کہ آج وقت مجلس تھوڑی دیر سے شروع ہوئی ہے اور چاہوں گا کہ وقت پہ مجلس مکمل ہو جائے، لیکن اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ پروردگار نے عرش کی بلندی پر بلایا، اور عرش پر بلانے کے بعد وہ باتیں بتائیں کہ جو باتیں بتانا تھیں۔ اوحا ما اوحا، جو اللہ کو بیان کرنا تھا وہ وحی کی اپنے پیغمبر کے لیے۔ لیکن کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کو لے کے پیغمبر زمین پہ آئے ہوں اور یہ کہا ہو کہ عرش پہ اللہ نے یہ آیت مجھے دی ہے۔ نہیں، میں اور قریب کر دوں آپ کو۔ بہت سارے اوقات ہوتا ہے، بہت سے برادران باہر جاتے ہیں، مثلاً آپ ہی حضرات میں سے ہو سکتا ہے کہ یو پی کوئی جائے، وہاں کے اوپر آپ جس علاقے میں گئے اسی علاقے کے کوئی مرد مومن ہے جو یہاں بھیونڈی میں رہتا ہے، اس کی ماں آئی کہ بیٹا تم جا رہے بھیونڈی، میرے بیٹے کی مثلاً یہ چیز تھی، یہ دوا تھی، جب جا رہے لیے جاؤ ساتھ میں۔ بہت ہوتا ہے انسان جب کہیں جا رہا ہو تو وہاں کی واپس جہاں جانا ہے وہاں کے بہت سے کام نپٹا دیتا ہے۔ حضور اکرم جب عرش پر گئے تو پروردگار کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے میرے حبیب، کچھ آیتیں ہیں جو میں جبریل سے بھیجنا چاہ رہا تھا، آپ آ گئے تو لیے جائیے۔ لیکن ایک آیت بھی اللہ نے عرش پہ اپنے پیغمبر کو نہیں دی ہے، بلکہ جتنی آیتیں ہیں ان ساری آیتوں کو اپنے جبریل امین کے ذریعے سے زمین پر بھجوایا ہے۔ اب آپ اسی سے فرق محسوس کریں، آیتوں کو اللہ نے بھجوایا ہے، سیدہ کو دینے کے لیے پیغمبر کو بلایا ہے۔ سیدہ کی عظمت کو کوئی محسوس کر سکتا ہے؟
جناب سیدہ کو عرش پر بلا کر دیا ہے اور آیتوں کو زمین پر بھجوایا ہے. جو چیز بھجوائی جاتی ہے اس سے اس کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ جس کو بھجوایا جا رہا ہے نہیں. مثلاً قبلہ و کعبہ کی خدمت میں مثلاً آپ کو ایک مٹھائی کا ڈبہ دینا ہے. آپ آئیں گے مولانا کے گھر پہ آئیں گے, مولانا کی خدمت میں دیں گے, گھر پہ نہیں بلائیں گے مولانا گھر آ جائیے گا مجھے آپ کو مٹھائی دینی ہے. نہیں, یہ مولانا کی توہین ہے. لیکن وہ شے جس کو دینا ہے وہ اتنی عظیم ہو کہ جو مولانا سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ہو, تو اب یہ کہا جائے گا کہ قبلہ آپ آ جائیے, اس لیے کہ جس شے کو دیا جانا ہے وہ نہایت درجہ قیمتی ہے. تو بس یہ قانون ہے کہ جو دنیا میں رائج ہے کہ جب دی جانے والی چیز اہم ہوتی ہے تو بلا کر دیا جاتا ہے, جب لینے والا اہم ہوتا ہے تو بھجوایا جاتا ہے. قرآن کی آیتوں میں اور سیدہ میں یہی فرق ہے. آیتوں کو اللہ نے بھجوا کر پیغمبر کی عظمت کو بتایا ہے, سیدہ کو دیتے وقت پیغمبر کو بلا کر سیدہ کی عظمت بتائی ہے. اور اصل بات یہ تھی کہ بھرے دربار میں امام نے وحی پروردگار کا ذکر کیا. کیوں؟ ایک بڑی خاص وجہ ہے. البتہ یہ مصائب کا جملہ ہے لیکن میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ عظمت سمجھ میں آ جائے. دربار میں سرکار سید الشہداء کا سر مبارک لا کے میں مصائب کے گوشے سے ذرا سا باہر نکلتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. سر مبارک کو لا کے تشت میں سامنے رکھا گیا. یزید نے توہین کی اور اس وقت ایک شعر پڑھا تھا. اسی وقت لعبت ہاشمی بالملک فلا وحی جاء ولا خبر نزل. معاذ اللہ بنی ہاشم نے کھلواڑ کیا تھا, نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ ہی کوئی خبر, یعنی نہ کوئی اسلام نہ قرآن, کچھ بھی ہے ہی نہیں, اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ابھی کچھ دیر پہلے یزید نے وحی کا انکار کیا تھا, امام نے فرما دیا کہ میرے جگ کو بلا کے پروردگار نے عرش پر اپنی وحی عطا فرمائی ہے. اے یزید, جس کو تو غلط کہہ رہا تھا میں نے خطبے سے اس کو صحیح ثابت کر دیا. اور اگر وحی کا انکار کر دیا جائے تو قرآن باطل, اگر خبر کا انکار کر دیا جائے تو پورا اسلام باطل. امام نے ایک جملے کے ذریعے سے اسلام کو بھی بچا لیا, قرآن کو بھی بچا لیا. یہ ہے عظمت امام. اور اس کے بعد آخری جملہ اس سلسلے کا, مولا فرماتے کہ انا ابن محمد المصطفیٰ. یہ جتنی فضیلتیں میں نے بیان کی وہ اس ذات کی ہیں کہ جس ذات کا میں بیٹا ہوں, اور وہ ذات کون ہے؟ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ. انداز بڑا منفرد ہے جو میں نے پرسوں کی بظاہر مجلس میں آپ سے کہا تھا کہ پہلے سسپنس پیدا کر دینا اور اس کے بعد بتانا. امام نے یہ ساری باتیں کہ جن کو عرش پہ بلایا گیا, جنہوں نے ملائکہ کو نماز پڑھائی, جن کو پروردگار نے وحی عطا کی, اور ساری چیزیں, البتہ درمیان میں 3 جملے اور بھی ہیں کہ جنہوں نے بہترین حج کیا, جنہوں نے بہترین احرام پہنا, جنہوں نے بہترین مثلاً لباس پہ, ساری باتیں ہیں. وہاں پر یہ نہیں بتایا کہ یہ کون ہے. مجمع سوچ رہا ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہو سکتے ہیں. اس وقت امام نے فرمایا کہ یہ ساری فضیلتیں میرے جد کی ہیں. اور اب اسی سے پتہ چلتا ہے امام کی مظلومیت. جو رسول کا بیٹا ہے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑی. میں نے اس توق کا تذکرہ, ظاہر ہے کہ مولا کی شب شہادت ہے اور آج مسائل بھی زیادہ پڑھنے ہیں. میں نے اس توق کا تذکرہ کیا تھا کہ جو امام کی گردن میں پڑی تھی. آپ سنیں گے یہ جو توق مولا کے گلے میں پڑی ہے,
اس طوق میں اندر کی طرف وہ لوہے کی نوک لگی ہوئی ہے کہ جو اگر امام اپنے چہرے مبارک کو ہلاتے تھے تو یہ نوک امام کے گلے میں چبھنے لگتی تھی۔ میں عرض کروں کہ امام جس موقع پہ اسیر کیے گئے، کس طرح سے آپ کے جسم پہ ظلم ڈھائے گئے، اس سے پہلے میں عرض کروں کہ علی بطائنی جس موقع پر مدینہ طیبہ آئے تھے، سوگنامہ آل محمد میں روایت موجود ہے کہ جس موقع کے اوپر امام کی خدمت میں علی بطائنی پہنچے تھے، امام نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور اس کے بعد فرماتے کہ علی بطائنی جانتے ہو شام میں ہم پر کیا مصیبتیں پڑی ہیں؟ علی بطائنی سنو گے، شام میں ہم پر 7 مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں، جن میں ایک مصیبت یہ تھی کہ ہمارا جب قافلہ گزر رہا تھا، بلندیوں پر بیٹھے ہوئے افراد، عورت اور مرد حتیٰ بچے، ان کے ہاتھوں میں آگ تھی یا بعض کے پاس گرم کھولتا ہوا پانی تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ کبھی آگ برستی تھی، کبھی گرم پانی گرایا جاتا تھا، اور جب ہمارے بدن کے لباس جلنے لگتے تھے، جب ہمارے بچے جلنے لگتے تھے، ہم سبھی کے ہاتھ اس طرح سے باندھے گئے تھے کہ ہم میں سے کوئی اس آگ کو جو بدن کو جلا رہی ہو، اس آگ کو اپنے سے دور نہیں کر پاتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس موقع پہ ہمیں شام لے کر گئے، اس موقع پہ ایک ظلم اور عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، مولا فرماتے ہیں کہ صبح میں ہمیں اسیر کر کے رسیوں میں جکڑ کے شام کے ان محلوں میں لے کے جایا جاتا تھا جہاں کے اوپر عیسائی رہتے تھے، جہاں پہ یہودی رہتے تھے، اور ان کے درمیان سے جب ہمیں گزارا جاتا تھا، آواز دی جاتی تھی، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، یہی وہ ہیں کہ جن کے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کو جنگ خندق میں اور بقیہ جنگوں میں قتل کیا تھا، آج یہ اسیر کر کے لائے گئے ہیں، تم سب اپنا بدلہ لے لو۔ سنیں گے آپ، مولا فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی آگے بڑھتے تھے اور آل رسول کو کوئی نیزے کے ذریعے سے اذیت دیتا تھا، کوئی تلوار کے ذریعے سے اذیت دیتا تھا، کوئی تیر چبھو چبھو کے اذیت دیتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس موقع پہ شام میں ہمارا قافلہ گزر رہا تھا، وہاں پہ انتظام یہ کیا گیا تھا کہ جب ہمارے قافلے گزریں تو ہمارے ناکوں کے ساتھ ساتھ جو نیزے چل رہے ہوتے تھے، اس میں اہتمام یہ ہوتا تھا کہ ناکے پر بیٹھی ہوئی ہر خاتون کا عزیز ہو کہ جس کا سر نو کے نیزہ پہ ہو، رباب کی نظر اٹھے تو اس کی نگاہوں کے سامنے علی اصغر کا سر ہو، لیلا کی نظر اٹھے تو علی اکبر کا سر ہو، اور جناب زینب کا سر اٹھے تو حسین کا سر دکھائی دے، سکینہ کے قریب سے عباس کے سر کو لے کے گزارا جاتا تھا، سیدانیہ رو کے تڑپتی تھی تو اس موقع پہ نیزے چبھوئے جاتے تھے۔ آپ نے سنا اس طرح سے اہل بیت اطہار کو شام ملایا گیا تھا۔ اب آپ سنیں کہ جس موقع کے اوپر امام کو اسیر کیا گیا تھا، اس موقع پہ عالم کیا تھا؟ آپ کے گلے میں یہی خاردار توق ڈالی گئی تھی کہ جس کی خاصیت یہ تھی کہ اگر مولا ذرا سی بھی جنبش بدن میں ہوتی تھی تو مولا کے گلے میں وہ خار چبھنے لگتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مولا کی کمر میں ایک لنگر ڈالا گیا تھا۔ لنگر کسے کہتے ہیں سنیں گے عزاداروں؟ لنگر وہ ہوتا ہے کہ جس میں اوپر لوہے کی رسیاں ہوتی ہیں اور پھر نیچے کی طرف ایک وزنی لوہے کا پتھر بنا کے ٹانگ دیا جاتا ہے۔ جب انسان آگے بڑھنا چاہے وہ وزن پیچھے کی طرف کھینچنے لگتا تھا، نتیجے میں امام کی کمر جھک گئی تھی، پیروں میں امام کے زنجیریں باندھ دی گئی تھی، ہاتھ میں رسن اور زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے، سنو گے عزاداروں، جس موقع کے اوپر سید سجاد اسیری سے رہائی کے بعد سرزمین مدینہ پہنچے، ملنے کے لیے پورا مدینہ آیا تھا، اور انہی کے درمیان چچا محمد حنفیہ بھی آئے تھے۔ اب جو چچا نے چاہا اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کے حسین
پرسہ دے۔ سید سجاد نے آواز دیا، اے چچا ذرا آہستہ سے سینے لگائیے گا، آپ کے سجاد کا پورا بدن زخمی ہے، آپ کے سجاد کا گلا زخمی ہے، اور یہی وجہ ہے 35 سال تک گریہ کرنے کے بعد امام جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ کے گلے پہ زخموں کے نشان باقی تھے، یہاں تک کہ غسل کے موقع پر بھی وہ نشان پتہ چل رہے تھے۔ آج کی وہ شب آئی کہ جب امام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اپنے بیٹے امام باقر کو بلایا، ساری امامت کی نصیحتیں اور وصیتیں کرنے کے بعد فرماتے، بیٹا میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، مجھے لے جا کے جنت البقیع میں دفن کر دینا، لیکن ہاں اتنا اطمینان تھا، بیٹا سرہانے موجود ہے، امام کو اطمینان ہے کہ میرا بیٹا مجھے غسل دے گا، میرا بیٹا مجھے دفن کرے گا، لیکن ہائے کربلا کا حسین کون ہے کہ جو آگے بڑھ کے حسین کو سپرد لحد کرے؟ آزاداروں، امام کا جنازہ اٹھا، اس مدینہ طیبہ میں امام کے شاگرد تھے کہ جو اس جنازے میں شریک ہوئے تھے، ایک کثیر تعداد میں مجمع تھا کہ جن کے درمیان امام کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ بس آخری جملہ زحمت مکمل کر رہا ہوں، سنیں گے عزاداروں، امام کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا تھا، لیکن شاید سید سجاد کربلا کا رخ کر کے کہہ رہے ہوں گے، اے بابا سید سجاد شرمندہ ہے، سجاد کے جنازے میں اتنے چاہنے والے، ہائے کربلا، زہرا کا لاڈلا حسین، خاک کربلا کے اوپر حسین کا جسم ہے، کوئی نہ تھا جو آگے بڑھ کے حسین کو سپرد لحد کرتا، وہ چاہنے والی بہن کربلا سے جا چکی ہے، بیٹا کربلا سے جا چکا ہے، کوئی نہ تھا جو حسین کو سپرد لحد کرتا، پرندے